میں ہوں محمد موئس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جس حوالے سے مجھے گفتگو کرنی ہے وہ گفتگو یہ ہے کہ ہمارے جو گھر میں موجود چھوٹے بچے ہیں یا نوجوان نسل ہے، ان میں ایک چیز جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میرا دوست بہت اچھا ہے، میری گیدرنگ بہت اچھی ہے، میرے جو جن کے ساتھ میں گھوم رہا ہوں وہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ اسی زمین میں پہلے ایک واقعہ بتاتا چلوں پھر میں اس طرف آتا ہوں۔ قرآن مجید کا ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو دوست تھے، تو اس میں سے دونوں دوست ایسے تھے کہ جس طرح آج کل کے دوست اپنی اپنی مثالیں دیتے ہیں کہ میں اس کے لیے کر سکتا ہوں، اس کے لیے وہ کر سکتا ہوں، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی جو میں کروں گا وہ کرے گا۔ تو اس طرح کے دونوں کے آپس میں معاملات ہوتے تھے کہ اگر کہیں جانا ہے تو یہ، کہیں جانا ہے تو دونوں ساتھ ہیں، ایکس وائی زیڈ، ہر معاملات میں ایک دوسرے کا بڑا ساتھ دیتے تھے۔ بہت جگری اور پکے دوست جس کو کہتے ہیں وہ تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک دوست کو مدینے سے باہر جانا پڑا، تو جب وہ جیسے ہی باہر جانے لگا تو اس نے کہا بھائی ایک میں باہر تو جا رہا ہوں لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کر۔ اس نے کہا کیا وعدہ؟ اس نے کہا یہاں پر ایک شخص گھوم رہا ہے، محمد نام ہے جس کا، صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے، اس سے ملاقات نہیں کرنی ہے، تم مجھ سے وعدہ کرو۔ اس نے کہا صحیح ہے چلو۔ اس نے اس سے وعدہ کر لیا، وہ شخص چلا گیا، دوسرا باہر چلا گیا۔ اب جب وہ باہر چلا گیا اور اس جو دوسرا شخص تھا جس نے وعدہ کیا تھا، اتفاق کی بات ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی ملاقات ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کو جیسے ہی دیکھتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے وہ۔ اب جیسے ہی مسلمان ہوا، اس کو اتنی دور پتہ چلا کہ بھئی یہ جو میرا دوست تھا اس نے مسلمان ہو گیا۔ وہاں سے واپسی بھاگتا ہوا آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو نے دوستی توڑ دی، تو میرا دوست نہیں ہے، تو نے کیا کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا ایسا، پھر بھی تو نے ایسا کر لیا۔ تو پھر وہ اس کو بہت سناتا ہے اور بہت اتنا ایموشنل کرتا ہے کہ دوست کہ ایسے نہیں ہوتے ویسے نہیں ہوتے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ یار میں نے شاید اس کے ساتھ غلطی کری، تو بولتا ہے ہاں یار میں نے غلط کیا، اور معاذ اللہ وہ اس کے کہنے پہ دوبارہ مرتد ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایمان سے پھر جاتا ہے۔ اب جب وہ مرنے والا ہوتا ہے، مرنے کے ٹائم پر جو شخص مرتد ہوا تھا اس کی موت کا قریب آتا ہے، تو قدرتی طور پر اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان لٹک کر نیچے لٹک جاتی ہے اور شکل اس کی گدھے سے رہتی ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے ہائے میرا دوست کہ میں نے اس کی صحبت نہ اپنائی ہوتی، اس کی سنی نہیں ہوتی تو آج میں مسلمان ہو کے مرتا ہوں، میرا حال نہ ہوتا۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہاں پر بری صحبت کا اثر کیسا ہوا، بری صحبت کا اثر ایسا ہوا کہ وہ ایمان سے پھرا اور کتنی بری موت والا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے بری صحبت کے متعلق کہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا دیکھ فلاں فلاں لڑکے بہت برے، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے تجھے۔ تو اس نے کہا نہیں ابا جان وہ بہت اچھے ہیں۔ اس کے والد جو تھے انہوں نے سمجھایا کہ بھائی نہیں دیکھ وہ بہت برے ہیں، تو وہ نہیں سمجھا۔ تو اس کے والد نے ایک ایگزامپل دینے کے لیے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، یہ پیسے لو اور 2 کلو سیب لے کر آؤ مارکیٹ سے۔ جب مارکیٹ سے 2 کلو سیب لا کے رکھ دیتا ہے ایک طرف، تو والد کہتے ہیں یہ پیسے لو، یہ اچھے والے سیب تھے بالکل صاف ستھرے، ایک طرف رکھیے، اب 1 کلو سیب وہ لے کے آؤ جو گلے سڑے ہو۔ صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جاتا ہے 1 کلو گلے سڑے سیب بھی لے آتا ہے۔ اب اس کے والد کیا کرتے ہیں، دونوں جو صاف ستھرے سیب اور گلے سڑے سیب کو دونوں کو ایک ساتھ مکس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو بچہ حیران رہتا، بولتا ہے کیا کر کیا رہے ہیں آپ، سمجھائیں تو صحیح۔ تو اس کے والد کہتے ہیں ابھی نہیں صبح بتاؤں گا کیا معاملہ ہوا ہے۔ اب جب جیسے ہی صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کے والد کہتے ہیں کہ بیٹا تم کھولو۔ تو بچہ جیسے ہی کھولنے جاتا ہے، جیسے ہی کھولتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ 2 کلو سیب اور 1 کلو سیب، تینوں جو 3 کلو سیب تھے وہ سارے کے سارے ایک ہی ہو گئے، یعنی کہ گل سڑے ہوئے ہو گئے۔ تو اس کے والد سمجھاتے ہیں کہ بیٹا کیسا ہی شخص کیوں نہ ہو، صحبت میں رہ کر رنگ ہی آتا ہے۔ کیونکہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، اس کے صحبت میں بیٹھے تو کیا ہو گیا، ہمیں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، ہم تو اپنی کرتے ہیں جو کرنا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کبھی نہ کبھی ایک وقت، 1 سال 2 سال 1 مہینہ 2 ہفتے اس کی صحبت کا اثر پڑتا ہے تو انسان کہیں نہ کہیں بگڑ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا سمپل سی بات یہ ہے کہ اب جو بکری ہے، بکری دودھ دیتی ہے، تو بکری دودھ دینے کے بعد 1 مہینے اگر اس میں دودھ میں گرا دے تو دودھ تو بیکار ہے نا۔ اسی طرح کوئی شخص اگر ناپاکی ہو جائے، تھوڑی سی ناپاکی بھی پورے جسم کو غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت دور حاضر میں اگر کہا جائے کہ دوست، اچھا دوست یا اچھی صحبت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بنسبت ان کے جن کی صحبت کرتی ہے، کیونکہ یہاں پر صحبت کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا آنے والے وقت میں آپ کے گھر کے لیے مسئلہ مسائل بن سکتا ہے، کیونکہ جس شخص کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے گھر پہ بھی نظر رکھا ہوا۔ فار ایگزامپل مان لیں ایک شخص سے آپ نے دوستی کری، وہ چور ڈکے تھے، اب آپ اس کو اپنے گھر کے معاملات بتا رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ میں ہوتا ہوں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب جس ٹائم پہ آپ گھر پہ موجود نہ ہو
वो अपने साथियों के साथ आपके घर पे आके डकैती कर ले, तो आप क्या कर लेंगे? आपको थोड़ी पता है किसी ने की है, लेकिन क्या हुआ, आपकी सोहबत का असर आपके घर पे पड़ा है। अब इसी तरह अगर सिंपल सी बात करें कि अच्छी सोहबत का असर क्या होगा, कि अगर आप ऐसे दोस्तों में बैठे हैं जो आलिम हैं, अब उन लोगों में बैठते बैठते जब आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सोहबत, यानी कि आपका जब जनाजा जा रहा होगा, सोहबत का असर ये होगा कि आपकी जनाजे में बहुत सारे उलमा मौजूद होंगे। तो यहाँ बताने का मकसद ये है बेटा कि अपनी सोहबत को अच्छा रखो, क्योंकि इस वक्त दौर हाजिर में अच्छी सोहबत और अच्छे दोस्त का मिलना नेमत से कम नहीं है। अब मुराद ये है कि जो बुरी सोहबत है उसको भी बच्चे कहते हैं कि नहीं यार ये मेरे लिए बहुत अच्छी सोहबत है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, जबकि दर हकीकत जानते सब हैं कि ये वो शख्स है जो पीछे में इसी शख्स की काट कर रहा होता है और मुंह मुंह पे सबको अच्छा कह रहे हैं। दर हकीकत हमें मुनाफिकत आ चुकी है कि सामने वाले को कहते उसके मुंह पर अच्छा कह रहे हैं, लेकिन पीछे जितने मामला हो रहे हैं, पीछे जितना उसको कह बुरा भला कह रहे हैं वो नहीं जानता। तो हमारे यहाँ कंडीशन ये है कि अब अपने आप को अगर बेहतर करना है, अब आने वाले वक्त में अपने आप को अच्छा बनाना है, कि ऐसा बनाना है कि जब आप मौजूद हों या ना हो, लोग आपकी तारीफ करने से ना थके नहीं, और लोग आपके बिला झिझक आपकी गारंटी ले सकें। तो कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने अच्छी सोबत इख्तियार की और अपना किरदार दिखाया है। जो लोग अच्छी सोबत इख्तियार करते हैं उनका किरदार भी बहुत अच्छा होता है। तो बेटा अपनी सोहबतों को अच्छा करो और ऐसे लोगों में उठना बैठना कम कर दो जिनके किरदार बहुत गंदे हैं और जो खुद गंदे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।